یہ روح جو ہے انسان کو بہت اونچا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اس روح کے پھر اوصاف جو ہیں وہ جانوروں والے اوصاف نہیں، وہ شیطانی اوصاف نہیں، وہ صفات نہیں۔ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ انسان فرشتوں جیسے اوصاف کا حامل ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی وفاداری کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا، اس کا لحاظ کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا۔ اسے ہماری حفاظت کی اسے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں، اس کی طرف جھکے رہیں، اس سے جڑے رہیں، اس کے سامنے بچھے رہیں، ہر وقت اس کا دھیان رکھیں، کسی وقت اس سے غافل نہ ہوں، کسی وقت اس کو بھولے نہ، تو ہمارا لنک اس کے ساتھ برقرار رہے، ہمارا رابطہ اس کے ساتھ استوار رہے، اور ہم اس کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہیں، تعلق میں رہیں، آن لائن رہیں اور جڑے رہیں، لنک رہے ہمارا اس کے ساتھ۔ وہ عرش کے اوپر ہے، اللہ اکبر، ہم زمین کے اوپر ہیں، لیکن وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم دو ہوتے ہو، تیسرا وہ ہوتا ہے، تم چار ہوتے ہو، پانچواں وہ ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہو یا کوئی اس سے زیادہ ہو، جہاں کہیں ہو وہ ساتھ ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی حفاظتوں کے ساتھ، اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ، اپنی بندہ پروریوں کے ساتھ، اپنی کارسازیوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہٹا لے انسان، تو ایک لمحے میں تو پھٹ جائے، تعفن اور بدبو کے ساتھ تیرے پاس کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو ہٹا لے تو۔ اس لیے وہ تیرے ساتھ ہے، تو بھول جاتا ہے، تو غافل ہو جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، تو سمجھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اب کس کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو پتا بھی ہے، تو جو کر رہا ہے صرف اسی کا اسے پتا نہیں، علیم بذات الصدور، جو تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دماغ کے اندر منصوبے بن رہے ہیں، وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ انسان اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق سے جڑا رہے، پھر اس پہ ایمان رکھے، اس طرح اس کو مانے جیسے وہ منواتا ہے، واحد لا شریک مانے، پوری کائنات کا شہنشاہ مانے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک پوری کائنات کی تدبیر اور اس کا کنٹرول اور اس کو مینج کرنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اور ہر چیز کی ابتدا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے، اس کے ارادے اور مشیت سے ہوتی ہے، اس کی تخلیق سے ہوتی ہے، اور ہر چیز کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور آخر کار اس پر حکم اس کا آتا ہے تو وہ باقی رہتی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اول و آخر اللہ کی ذات ہے، اول اول والآخر۔ اللہ رب العزت کو اس طرح مانے جس طرح ماننے کا اس نے حکم دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ تم اللہ اکبر میرے محتاج ہو، اور میری ساری کائنات ہی محتاج ہے میری، یسألہ من فی السماوات والارض، ساری کائنات اس کے در کی سوالی اور اس کے گھر کی فقیر اور مانگت ہے، اور وہ سب کو دیتا ہے، اور سب کو دے کے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ لوگوں نے داتا بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو خود سوالی ہیں، یہ تو فقیر ہیں، یہ تو محتاج ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا جو کسی کو دے؟ یہ تو اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، کسی کو کیا دیں گے؟ دینے والا صرف وہی ہے، صرف وہ، ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی صرف رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، طاقت والا، زبردست، توانا، اور بہت ہی اللہ اکبر پاور والی ہستی ہے، بہت ہی پاور والی ہستی ہے سبحانہ و تعالی۔ اللہ کو مانے اس طرح جس طرح اس نے منوایا ہے، اور خود اس طرح رہے جیسے وہ چاہتا ہے کہ تو رہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کہ تو رہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ تو کیسے رہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو میرا بندہ بن کے رہے، میرا غلام بن کے رہے، میرا فرما بردار بن کے رہے،
میرا شکر گزار بن کے رہے اور میرا وفادار بن کے رہے۔ میں نے تجھے بنایا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، میں نے تیرے رزق کے بندوبست کیے۔ اللہ اکبر، تیرے لیے تیری زندگی کے سلسلوں کو قائم رکھنے کے لیے میں نے حرارت اور برودت، سردی گرمی، خشکی اور تراوت، ان کے لیول رکھے۔ اتنی خشکی بھی نہیں ہونے دی کہ تو جل جائے اور اتنی تراوت بھی نہیں ہونے دی کہ تو ویسے ہی میلٹ ہو جائے، تو گھل جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنی گرمی بھی نہیں کی کہ تو بھسم ہو جائے اور اتنی ٹھنڈک بھی نہیں دی کہ تو فریز ہی ہو جائے۔ اور اگر کہیں ایسا موسم ہے 0 سے نیچے چلا جاتا ہے یا 50 سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت نے عقل بھی دی اور وسائل بھی دیے، انسان بندوبست کر لیتا ہے، لباس کا بندوبست کر لیتا ہے، گھر کا بندوبست کر لیتا ہے، اور پھر قوت بھی اللہ رب العزت نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ یہ موسم کے مطابق اپنے اندر صلاحیت ڈیولپ کر لیتا ہے کہ یہ اس موسم کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا۔ تو اتنی نعمتیں دینے والا مالک یہ چاہتا ہے کہ اما شاکرن، اب تیری مرضی ہے یا تو شکر گزار بن جا، اور تیری مرضی ہے نہ شکرا اور نافرمان بن جا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو شکر گزار بنے، تو شکر گزار بن۔ ان تشکروہ یرضہ لکم، اگر اس کا شکر کرو گے تو اس کو پسند کرتا ہے۔ لا یرضى لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو مانے جس طرح وہ منواتا ہے، اور اپنے آپ کو بنائے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کافروں والے اوصاف نہ اختیار کر، مومنوں والے اوصاف اختیار کر۔ وہ چاہتا ہے کہ نافرمانوں والے، فاسق اور مجرموں والے، فاسقین اور مجرمین والے اوصاف نہ اختیار کر، فرما بردار اور صالحین والے اوصاف اختیار کر۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان اور یقین والے اوصاف اختیار کر، منافق اور کھوٹے لوگوں والے اور جھوٹے لوگوں والے اوصاف نہ اختیار کر۔ کافر نہیں ہونا، مشرک نہیں ہونا، فاسق اور مجرم نہیں ہونا، منافق اور جھوٹے نہیں ہونا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ مومن بننا ہے سچا، مسلمان بننا ہے پکا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھنا ہے وفاداری کا، شکر گزاری کا، غلامی کی، اللہ اکبر، پکی غلامی کا، ہر حال میں غلامی اس کی، اور ہر حال میں فرما برداری اس کی، اور اس کے سامنے تکبر نہیں کرنا۔ تکبر اس کے لیے ہے۔ المتکبر، بڑا بن کے رہنا صرف اسی کا حق ہے۔ میں بڑا نہیں ہوں، میں کمزور، میں عاجز، میں فقیر، میں ناتوان، اور ہم میں سے ہر ایک ایسا ہی ہے۔ صرف بڑائی اس کے لیے ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں بڑائی اس کے لیے ہے۔ تو بڑائی اس کے سامنے نہیں، اس کے سامنے عاجزی، فروتنی، مسکنت اور نیاز مندی، اللہ اکبر، اور اس کے سامنے اکڑنا نہیں بلکہ جھکنا ہے، جھکنا ہے۔ اس کا حکم آیا مان لو، اس کا بلاوا آیا آ کے جھک جاؤ، اللہ اکبر۔ جدھر سے روک دیا رک جاؤ، اور جہاں بلایا چلے آؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ انسان کے اندر وصف پیدا ہو جائے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے خود کو نکھار لیا، خود کو سنوار لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ راہ عمل کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ لائحہ عمل کیا ہے؟ ذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیتا رہے، اپنے رب کو یاد رکھے، فصلی، اور نماز قائم رکھے، نماز میں غفلت نہ کرے۔ ایک تو غفلت یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہی نہیں، دوسری غفلت یہ ہے کہ نماز بے توجہی سے پڑھتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ نماز سنت کے خلاف پڑھتا ہے۔ نماز وقت پہ پڑھے، نماز توجہ سے پڑھے، اور نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بنا کے پڑھے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور خاص طور پر نماز کو دل کی حضوری کے ساتھ اور ذہن کے شعور کے ساتھ پڑھو۔ دل کے حضور کے ساتھ اور ذہن کے شعور کے ساتھ نماز پڑھو، تو پھر واقعتاً نماز اللہ کی ملاقات بن جاتی ہے، اور یہ نماز مومن کی معراج بن جاتی ہے، یہ مومن کی معراج بن جاتی ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، یہ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے،
جو آئے رہنے کے لیے نہیں جانے کے لیے آئے، اور میں اور آپ نہیں، جیسے پہلے چلے گئے میں نے بھی چلے جانا ہے، میں نے بھی نہیں رہنا۔ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل کہاں لگنا چاہیے؟ جنت میں، آخرت میں، ہر وقت اس کی فکر، ہر وقت اس کا دھیان میری آخرت اچھی ہو جائے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، نہیں، آخرت کو مقدم رکھو، اسے پریفر کرو، اس کو اولیت دو کہ پہلے آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھ کے میں نے کام کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، ترجیح بنانی ہے آخرت کو حاصل کرنے کی، اور دنیا بعد میں ہے۔ اگر آخرت کے فائدے کے ساتھ دنیا کا فائدہ مل جائے الحمدللہ، اور اگر آخرت کے نقصان کے ساتھ دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی ملتا ہو، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ فرمایا من حب آخرتہ، جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے، کئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ہاں، جو چھوڑتا ہے انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے تھی اور چھوٹ گئی، نہیں، جو تیرے لیے وہ تجھے مل کے رہے گی، تیرے مقدر کی چیز تمہیں مل کے رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے اور انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی تھے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ بھی تھے، معلم بھی تھے، معلم قدس تھے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اعمل ما شئت، جو چاہو عمل کرو، عمل کا بدلہ آئے گا، ملے گا، اچھے کا اچھا، برے کا برا۔ احبب من شئت، جس سے چاہو پیار کر لو، تعلق جوڑ لو، دوستی لگا لو، رہنا نہیں ہے، چھوڑنا پڑے گا، یا وہ چھوڑ جائے گا یا تم چھوڑ جاؤ۔ اور یہ جان لو کہ کوئی بندہ دنیا سے جائے گا نہیں اس وقت تک جب تک اپنے مقدر کا رزق لے نہ لے، کھا نہ لے، برت نہ لے، استعمال نہ کر لے۔ اس لیے یقین رکھو جو مقدر کا ہے وہ تو ملے گا، اور جو مقدر کا نہیں میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے، جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لوں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ جس سٹیٹس میں رکھنا ہے اللہ نے وہیں رہو گے، وہیں رہو گے، آگے نہیں جا سکتے۔ تو دنیا کے اندر انسان دل نہ لگائے، اس دنیا میں انسان دل نہ لگائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دل کہاں لگے؟ آخرت میں۔ یہ ہے اس نفس کا تزکیہ۔ صرف افسوس ہے مجھے کہ میں لیٹ ہو گیا، راستے میں ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے میں وقت پر نہیں پہنچ سکا، وگرنہ میں آج چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں وہ لائحہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، ان کو ان اوصاف سے جو شیطانی ہیں، ان اوصاف سے جو حیوانی ہیں، ان اوصاف سے جو درندوں کے اوصاف ہیں، یہ درندوں والی صفتیں، درندوں والا مزاج، درندوں والی انسان کے اندر ہیجانیت، کہ کسی بات پہ غصہ آیا بیٹی کو مار دیا، بیٹے کو مار دیا، باپ کو مار دیا، ماں کو مار دیا، یہ درندگی ہے۔ اور یہ حیوانیت ہے کہ جنسی جوش نے جذبہ مارا، جنسی جذبے نے جوش مارا تو پھر کوئی معصوم بچی اور کوئی معصوم بچہ نہیں دیکھتا، بس اس کے سامنے ایک ہی یہ جذبہ ہے کہ میں نے اس کی تسکین کرنی ہے، اپنی جنسی تسکین کے لیے میں کسی کو بھی نشانہ بنا دوں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ مقدس اور پاکیزہ رشتوں کا بھی پرہیز نہیں کیا جاتا، کوئی بھانجی اور بھتیجی کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ کئی تو ایسے بدبخت اور ظالم ہیں کہ بہنوں تک کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ حیوانیت ہے اور یہ شیطانیت ہے کہ انسان سارا لباس اتار دے، انسان بالکل بے شرم اور بے حیا ہو جائے، اللہ اکبر، اور اس طرح کی فلمیں بنائی جائیں اور اس طرح کے پوز نشر کیے جائیں پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، کہ انسان اپنے آپ کو عریاں کر لے۔ یہ جانور پنا ہے، یہ شیطان پنا ہے۔ اور آج سچی بات یہ ہے کہ انسانوں کے بھیس میں اور انسانوں کے روپ میں شیطان ناچ رہے ہیں، درندے اور وحشی جانور اس دنیا کے اندر پھر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ انہیں انسان بنایا جائے، اور انسان بنانے کا لائحہ عمل اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور بتایا ہوا طریقہ ہے، اور وہ دین کا، وہ ایمان اور عقیدے کا نظام، دین کے عبادات کا، اخلاق کا اور آداب کا نظام، اور معاملات کا اور عدل و انصاف کا،
ریاست کے لیے، عدالت کے لیے، حکومت کے لیے، سیاست کے لیے، جو اللہ کے دین نے حدود، ضابطے اور قاعدے اور قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق انسانوں کو چلایا جائے تو یہ انسانوں کا معاشرہ فرشتوں کا معاشرہ بن جائے گا، یہ دنیا کے اندر جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگ تھے حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علماء کے استاذ تھے، اور ہمارے یہ جو علامہ برادران ہیں ان کے نانا جان تھے حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہشام صاحب کے، ابتسام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت کرے، ان کے نانا جان تھے۔ وہ ان کے خطبے کا اکثر موضوع یہی ہوتا تھا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اسی پر ان کا خطبہ ہوتا تھا۔ یہ دین کا محور ہے، یہ دین کا نیوکلس ہے، انسانوں کا تزکیہ ہو جائے۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، دینی مصروفیات، دینی مشاغل، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی تزکیے نہیں ہو سکے، قدورتیں نہیں نکلی، بغض نہیں نکلے، حسد نہیں نکلا، دنیا پرستی نہیں نکلی، خواہش پرستی نہیں نکلی۔ اس کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکھا انت خیر من زکاها انت ولیھا ومولاها۔ اللہم احینا الاسلام وتوفنا علی الایمان والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔